تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا۔ موجود ہے۔ You need to dive in yourself۔ آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو آپ کا رب ملے گا، آپ کی ملاقات اللہ سے ہوگی۔ وہ اللہ تو آپ کے اندر موجود ہے۔ اور کبھی بھی یہ جان کے کسی کی مدد کرنا مت چھوڑیے گا کہ اس کا مذہب اور ہے، میرا مذہب اور ہے، کیونکہ رب کی رضا مذہب کی قید سے آزاد ہے۔ رب کی رضا ریلیجنز کی محتاج نہیں ہے۔ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، ہیومینٹی۔ اگر آپ بہت بڑے نمازی اور پرہیزگار ہیں اور آپ انسانیت سے پیار نہیں کرتے تو آپ کی نمازیں کسی کام کی نہیں، آپ کے روزے حج زکاتیں کسی کام کی نہیں۔ اگر آپ تمام انبیاء کی تعلیمات کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں جو بنیادی چیز ملے گی وہ انسانیت سے پیار ہے۔ اس انسانیت کے پیار کے میسج سے آپ کو رب تک رسائی حاصل ہوگی۔ وہ کائنات کا خالق سب کو پال رہا ہے، بغیر یہ دیکھے کہ یہ کھانے والا ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، مجوسی ہے یا قادیانی ہے۔ اللہ سب کو دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، اس کے مذہب اور اس کے مسلک کے امتیاز کے بغیر۔ کسی بہت بڑے بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ قبلہ بتائیے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جس کو دے رہے ہیں وہ اس کا حقدار ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، جو تم سے سوال کرے تم اسے دے دیا کرو، کیونکہ تمہارے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے تم حقدار نہیں ہو۔ آپ اپنے سراؤنڈنگ میں نظر ڈالیے، آپ کے پاس کئی ایسی چیزیں ہیں جن کے شاید آپ جنرلی دیکھیں تو حقدار بھی نہیں ہوں گے۔ اگر ہم اپنے اعمال پہ نظر دوڑائیں تو شاید ہم ایک وقت کے کھانے کے بھی حقدار نہیں ہیں۔ کیا ہم مصلی کا حق ادا کر رہے ہیں جو اللہ 3 ٹائم کا کھانا ہمیں عزت کے ساتھ دیتا ہے؟ وہ رب جس نے ہمیں خوبصورت شکل دی، ہمیں ہاتھ پیر دیے، بدن دیا، طاقت دی، عزت دی، شہرت دی، مال دیا، پیسہ دیا، گھر دیا، ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے،
ان سب کو لینے کے لیے آپ نے اللہ کو کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ سے اللہ کیا مانگ رہا ہے؟ صرف انسانیت سے محبت۔ آپ یہ مت دیکھیے کہ سامنے والا کون ہے، ہندو ہے میں اس کی مدد نہ کروں، یہ عیسائی ہے میں اس کی مدد نہ کروں، یہ مجوسی ہے، یہ پوڈری ہے، یہ چرس پی لے گا، سو واٹ۔ آپ یہ سوچ کے اس کی مدد نہیں کرتے کہ یہ میرے مذہب کا نہیں ہے، یہ میرے مسلک کا نہیں ہے۔ آپ بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ تعلقات ختم کر دیتے ہیں۔ 3 دن سے زیادہ کسی کے ساتھ قطع تعلق اور قطع رحمی کرنے والا اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ترین انسان ہے۔ ہم سے ہمارے رشتہ دار ناراض، ہم سے ہمارے اپنے ہی ناراض۔ ہم نے ان کی صلہ رحمی کے لیے اور تعلقات بڑھانے کے لیے کتنے انیشیٹوز لیے، کتنے سٹیپس اٹھائے کہ وہ تعلقات دوبارہ بحال ہو جائیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم ان تعلقات کی عادت ہونے کی وجہ سے آج اللہ تک بھی نہیں پہنچ پا رہے۔ آج ہمیں اللہ تک جانے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی۔ ان تمام چیزوں کو ریکنسائل کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر ایک ریجڈ پن پیدا کر رہی ہیں، جو شاید ہمارے اندر ایک فرعون پیدا کر رہی ہیں، جو ہمارے اندر ایک نمرود پیدا کر رہی ہیں۔ سوچئے کہیں ہم اندر ہی اندر فرعون تو نہیں بن رہے، کہ ہم اتنے ہٹ دھرم تو نہیں ہو گئے کہ ہمارے اندر ہی ایک ابلیس پل رہا ہے۔ خود کو دیکھیے کس جگہ پہ سٹینڈ کر رہا ہوں میں، میرے سراؤنڈنگ میں رہنے والے لوگ مجھ سے کتنے خوش ہیں۔ آج ایک جملہ عرف عام میں استعمال ہوتا ہے کہ لوگ خوش نہیں ہوتے۔ ہاں نہیں ہوتے، لیکن آپ تو اپنے دین کوشش کریں۔ لوگ خوش نہیں ہوتے اس لیے آپ ان کو خوش کرنا چھوڑ دیں، لوگ خوش نہیں ہوتے اس لیے آپ ان سے قطع تعلق ہو جائیں۔ ہمیں تو کسی کا کوئی ایک عیب نظر آتا ہے تو ہم اس کا چرچا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے کتنے ہی عیبوں سے واقف ہے، لیکن اس نے تو کبھی ہمارا چرچا نہیں کیا۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمانا ہے، اگر اللہ تمہارے پردے ایک دوسرے پہ ظاہر کر دے تو تم ایک دوسرے کی میتیں دفنانا چھوڑ دو۔ وہ اللہ تو آپ کے پردے رکھنے والا ہے۔ جب اللہ آپ کا پردہ رکھتا ہے تو آپ لوگوں کا پردہ کیوں نہیں رکھتے؟ لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کریں تاکہ اللہ آپ کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے، اور لوگوں کو اس طرح معاف کیا کریں جس طرح آپ اپنی معافی کے طلبگار اپنے رب سے ہیں۔ آپ اللہ سے تو معافی چاہتے ہیں، لیکن کیا آپ اس اللہ کے لوگوں کو اپنی انا کو مٹا کے ان کو معاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر جواب ہاں ہے تو ٹھیک، اگر جواب نہیں میں ہے تو اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ کامیابی اور اچھائی کا آغاز اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ اپنی ذات سے اس کا آغاز کیجئے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اور ایک اور بات، کبھی بھی کسی کا حق مت کھائیے۔ وہ چیز کبھی مت لیجیے جس کے آپ مستحق نہیں ہیں۔ اس چیز کے لیے کبھی بھی اپنا ہاتھ مت بڑھائیے جس کے آپ مستحق نہیں ہیں۔ ایک جگہ پہ غربا میں کچھ تقسیم ہو رہا تھا، تو اس دوران حضرت علی علیہ السلام وہاں پہ آئے، اور ان تقسیم کرنے والوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ مولا، کچھ لوگ اس لائن میں، اس قطار میں وہ کھڑے ہیں جو اس کو حاصل کرنے کے حقدار نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو مولا نے مسکرا کے جملہ فرمایا کہ کوئی بات نہیں، حقدار نہیں ہے تو حقدار ہو جائیں گے۔ جب آپ کسی کا حق کھائیں گے تو اللہ آپ کو اس لیول پہ لے آئے گا کہ آپ اس کے حقدار ہو جائیں گے۔ آپ کا ہاتھ دینے والے کی بجائے لینے والا بن جائے گا۔ کوشش یہ کریں اپنے تئیں دیں، کوشش یہ کریں لوگوں کو دینے والا بنیں، کوشش یہ کریں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے بنیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو روپیہ، پیسہ، مال و دولت دیں، اسی کو دینا بولتے ہیں، نہیں۔ آپ کے پاس سکلز ہیں، آپ سکلز دیں۔ آپ کے پاس نالج ہے، آپ نالج دیں۔ آپ کے پاس کوئی مہارت ہے، آپ مہارت دیں۔ اپنے علم کو اپنے اندر چھپا لینا آپ کے اندر بخل پیدا کرے گا، اور علم تو وسعت کا دوسرا نام ہے، علم تو فصاحت کا دوسرا نام ہے۔ علم تو آپ کو دینا سکھاتا ہے، علم تو آپ کو بردبار بناتا ہے، علم تو دینے والا بناتا ہے۔ اپنی طرف سے کوشش کیجئے، دینا سیکھیے۔ اشفاق احمد صاحب نے بہت پیارا فارمولہ دیا زندگی کا کہ جو چیز آپ اللہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ وہ دینا شروع کر دیں۔ آپ مال حاصل کرنا چاہتے ہیں
آپ کی جیب میں کچھ بھی ہے، آپ کی جیب میں جتنا بھی ہے، جتنا آپ دینے کی صلاحیت اور طاقت رکھتے ہیں، آپ اس کو دیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اللہ آپ کا احسان کبھی نہیں رکھے گا، یاد رکھیے گا۔ آپ کسی کو پانی پلاتے ہیں تو دوسرے ٹائم پہ وہ آپ کی اتنی عزت کرتا ہے کہ وہ آپ کو شاید کھانا کھلائے گا۔ آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو آپ کی ایک پر اہتمام دعوت کرے گا۔ اگر دنیا کا ایک بندے کا احسان نہیں رکھتا تو وہ کائنات کا خالق آپ کا احسان کیسے رکھے گا؟ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ رب آپ کا احسان فراموش کر دے، کیونکہ وہ کائنات کا خالق احسان فراموش نہیں ہے۔ احسان کا بدلہ احسان میں لوٹاتا ہے۔ آپ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ وہ دینا شروع کر دیجئے، اللہ آپ کو اس کا ریٹرن ضرور دے گا۔ اللہ آپ کو اس کا بینیفٹ دے گا، اور اتنا نہیں دے گا جتنا آپ نے دیا، اس کو ملٹی پلائی کر کے دے گا۔ دینا سیکھیے، بانٹنا سیکھیے، محبتیں، عزتیں، مال، پھر جو آپ دیں گے یہ اس کا اصول ہے کہ وہ لوٹاتا ہے، اور اتنا نہیں جتنا آپ۔ تو کوشش کیجئے اپنی طرف سے لوگوں کو فائدہ دینے والے بنیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ مجھے سننے کا بے حد شکریہ۔ خدا حافظ۔